My gosh, oh my gosh, oh my gosh. Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. So let me find the uh, Google Sheets file for, yeah, here it is. So today is June 2nd June, and we are going to copy the prompt from here, and let's generate it. So today we are going to discuss significance of Objective Resolution 1949. Why is it called the preamble of Pakistan Constitution? And third is the quiz, basically. So the Objective Resolution passed by the first Constituent Assembly of Pakistan on March 12, 1949, under the Prime Minister Liaquat Ali Khan. The Objective Resolution جو ہے بیسیکلی وہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان نے پاس کی تھی، جو کہ 12 مارچ 1949 کو جو ہے نا وہ پاس کی گئی تھی انڈر دا پرائم منسٹر لیاقت علی خان. Stands as the most critical constituent document in Pakistan's political history. It laid down the fundamental principles upon which all future constitutions of the country were to be built. تو یہ جو ہے ایک آپ کہہ لیں موسٹ کریٹیکل کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے، جو ایک بیسک بنیاد ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو یہ اس طرح کا آپ سمجھ لیں. یہ آپ کے 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو فردر 1959 اور 1962 کی کانسٹیٹیوشن بنے، تو یہ بیسیکلی اس کی بنیاد تھی. تو سگنیفیکینس اگر ہم دیکھیں آبجیکٹیو ریزولوشن کی، تو وہ یہ ہے کچھ اس طرح. دی آبجیکٹیو ریزولوشن برنگز دا گیپ بٹوین اسلامک آئیڈیولوجیکل ایسپائریشنز اینڈ ماڈرن ڈیموگرافک گورننس. تو جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجیکل اسپائریشن کے جو اسلامک آئیڈیاز ہیں، خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اور جو ماڈرن ڈیموگرافک گورننس ہے، اور جو آج کے دور کی جو گورننس ہے، مطلب ڈیموگرافک، یعنی کہ عوام کی نمائندہ جماعت آپ کہہ لیں، یعنی کہ ایسی گورنمنٹ جس کو عوام منتخب کرتی ہے. تو یہ اس کے درمیان اور اسلامک پرنسپلس کے درمیان ایک گیپ جو تھا اس کو فل کرتے ہیں. فور فاؤنڈیشنز آف دا ریزولوشن اگر ہم دیکھیں، ڈائیوائن ساورینٹی، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ وحدانیت کو تسلیم کیا گیا، اور جو ہے وہ اتھارٹی کمپلیٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی. اور جو ٹھیک ہے ڈیموگرافک پرنسپلز اس میں انٹروڈیوس کروائے گئے. الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے الیکشنز کے تھرو، جو ہے نا ممبرز پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں وہ الیکشن کے تھرو الیکٹ ہو کر آئیں گے. اور رول آف لا اینڈ جسٹس ہوگا. مائنورٹی کے جو ہیں وہ رائٹس اس میں دیے گئے، جس میں فریڈم آف ورشپ، یعنی کہ ان کو ان کی عبادات کی آزادی، اور پروٹیکٹیو سیف گارڈز اور ان کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنائی گئی. کی ڈائمینشنز آف سگنیفیکینس، آئیڈیالوجیکل اینکر، اٹ formally translated the two-nation theory and the demand for Pakistan into a legal constitutional framework, declaring that the state would be guided by Islamic principles. اچھا، اس میں آئیڈیالوجیکل اینکر اگر ہم دیکھیں، اٹ فارملی ٹرانسلیٹڈ، اس نے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کیا. اینڈ ڈیمانڈ فار پاکستان، اور جو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی انٹو لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، اس کو بھی جو ہے نا وہ تو دیکھیں نا بیسیکلی اس میں جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس کو لکھا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور جو ڈیمانڈ فار پاکستان تھی اس کی ریزنز، وجوہات، اور جو جس وجہ مطلب کس وجہ سے پاکستان حاصل کیا تھا، یہ ساری وجوہات وغیرہ لکھی گئیں.
اور اسلامک پرنسپلز وغیرہ اس میں ایڈ کیے گئے. سینتھسس آف اسلام اینڈ ڈیموکریسی. It established that sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, and authority delegated to the state of Pakistan is a sacred truth to be exercised to the chosen representatives of the people. Synthesis of Islam and democracy, اس کو اگر ہم دیکھیں, it established that, اس نے یہ چیز مطلب واضح کی کہ sovereignty جو ہے وہ انٹائر یونیورس کی جو ہے وہ اللہ المائٹی سے بلانگ کرتی ہے, اور اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان کہ مطلب اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اصول اور قواعد کی روشنی میں جو ہے نا وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز جو ہے نا وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. Foundation of the fundamental rights. It guaranteed fundamental rights including equality of status, equality of opportunity, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality. Now, foundation of fundamental rights میں آپ دیکھیں اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس تھے انکلوڈنگ ایکویلٹی آف اسٹیٹس, ایکویلٹی آف اپرچونٹی, فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ, ورشپ, تو تمام جو بنیادی حقوق تھے نا وہ اس میں دیے گئے, چاہے وہ اقلیتیں ہیں یا پھر اکثریت ہیں. ٹھیک ہے, تمام کو جو ہے نا وہ برابر حقوق دیے گئے, اور کسی ذات پات کی کوئی خیال مطلب کسی ذات پات کی کوئی جو آپ کے لیے تقسیم ہو گئی یا پریورٹی ہو گئی تو اس ذات پات کی بیس پر کوئی پریورٹی نہیں دی جائے گی. پروٹیکشن آف مائنورٹیز اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس. It explicitly mandated adequate provisions for minorities to freely profess and practice their religions and guaranteed the complete independence of the judiciary. اچھا دیکھیں اس نے واضح طور پر یہ چیز واضح مطلب حتمی طور پر یہ چیز بیان کی کہ جو مائنورٹیز ہیں اب وہ اس بات پر آزاد ہیں کہ وہ مطلب اپنے جو ان کے مذہبی عقائد ہیں, مذہبی اصول جو بھی ہیں ان کے, وہ اپنے آزادانہ طور پر پورے کر سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں, ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی. اچھا فیڈرل اسٹرکچر میں اگر دیکھیں, it envisaged a federal structure where units provinces would be autonomous with defined powers and boundaries. فیڈرل اسٹرکچر کچھ یوں بنایا گیا کہ اس میں یونٹس بنائے گئے, پروونسز بنائے گئے جن کو خود مختاری دی گئی, اور کچھ جو ان کی پاورز تھی ان کو ڈیفائن کر دیا گیا. So this is all about the significance of Objective Resolution 1949, where we have discussed divine sovereignty, demographic principles, minority rights. In divine sovereignty, authority delegated to the state, یعنی کہ جو بلا شبہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جو عوام کے منتخب کردہ نمائندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اسلام کی روشنی میں جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا نظام سارا سنبھالیں گے. اور ڈیموگرافک پرنسپلز میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز دیے گئے جس میں جو ہے وہ الیکشنز کے تھرو کوئی بھی اپنا مطلب دیکھیں نا الیکشن کے تھرو جو ہے نا ویریس ممبر الیکٹ ہوں گے اور وہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے. تو فریڈم آف ورشپ مائنورٹی رائٹس میں دی گئی اور پروٹیکٹیو سیف گارڈ. سو سیکنڈ, وائی از اٹ کالڈ دا پری ایمبر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. سیکنڈ جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کے جو باقی کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بنیاد. The objective resolution served as the foundational blueprint for all subsequent constitutional drafting in Pakistan. جو objective resolution ہے اس نے ایک بلیو پرنٹ پرووائڈ کیا جو کہ باقی کانسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے جتنے بھی, ان کے لیے جو بنیاد ہے وہ اسی 1949 کے آبجیکٹیو ریزولوشن نے پیش کی.
اچھا دیکھیے دی آبجیکٹیو ریزولوشن سروڈ ایز دا فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے، انکلوژن آف ان آل کانسٹیٹیوشنز، اس کو تمام کانسٹیٹیوشنز میں انکلوڈ کیا گیا. اٹ واز انکلوڈیڈ ایز دا پری ایمبل ٹو ایوری کانسٹیٹیوشن فریمڈ ان پاکستان. 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں اسے انکلوڈ کیا گیا، 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں اسے انکلوڈ کیا گیا، اور سملرلی 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کو انکلوڈ کیا. ایوولوشن ٹو سبسٹینٹیو ٹیکسٹ آرٹیکل 2A. In 1985, through revival of constitution order under General Ziaul Haq, the objective resolution was made a substantive enforceable part of the 1973 Constitution by inserting Article 2A. Thus, it transitioned from being a mere preamble guided philosophy to an active constitutional provision. اب دیکھیں 1985 میں جو ہے تصاور بھائی یہ ونڈو کھولنا آپ. In 1985, through the revival of Constitution Order (RCO) under General Ziaul Haq، یعنی کہ ضیاء الحق کے دور میں جو ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر ہے اس کے بحال ہونے کے بعد جو آبجیکٹیو ریزولوشن واز میڈ اپ سبسٹینسل، جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو ایک واضح طور پر انفورسیبل پارٹ بنایا گیا 1973 کا. انسرٹنگ آرٹیکل 2A، دس ٹرانزیشن فرام بینگ اے میری پریمبل، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ کوئی ایک آپ کہہ رہے ہیں کسی گائیڈنگ فلاسفی نہیں ہے بلکہ ایک ایکٹیو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ سمجھے کہ یہ اب جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو صرف گائیڈ کرتی ہے بلکہ اس کا حصہ ہے باقاعدہ طور پر. Grand norm of Pakistan jurisprudence. The Pakistani judiciary frequently cites the objective resolution as the grand norm, basic law of the state, ensuring that lower statutory laws do not contradict its core tenets of Islamic principles, fundamental rights and judicial independence. تو دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھائی جاتی ہے جو اسٹیٹ کی ہے، گرانڈ نارم، بیسک لا اس کو کہا جاتا ہے، گرانڈ نارم، ٹھیک ہے، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو باقی کے لاز ہیں وہ جو کور بیسک آپ کہہ لیں، آپ فادر آف آل لاز کہہ لیں، تو وہ باقی جو لاز ہیں جو آبجیکٹیو ریزولوشن سے بیسیکلی ڈرائیو ہوئے ہیں تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن سے کانٹراڈکٹ نہیں کرنے چاہیے. اور اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس اینڈ جورسپروڈنس، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں انکلوڈیڈ ہے. سو دس از all about why is it called the preamble of Pakistan Constitution. So hopefully you understood why objective resolution is called the preamble of Pakistan Constitution. اس کی مین وجوہات یہی ہے کہ یہ سارے کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ ہے، نہ کہ صرف ان کو گائیڈ کرتا ہے باقی کے قانون بنانے کے لیے بلکہ باقاعدہ طور پر یہ آپ کے 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ بھی ہے. ایولیوشن ٹو سبسٹینسو ٹیکسٹ آرٹیکل 2A، جو کہ یہ اسی بات کا ثبوت ہے آرٹیکل 2A کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا اس میں یہ ایز اے گائیڈنگ رول پرووائڈ نہیں کر رہا بلکہ اس کا حصہ ہے. گرانڈ نارم آف پاکستانی جورسپروڈنس، تو یہ بھی آپ نے دیکھا. اور تھرڈ ہائی ییلڈ CSP میں تو جناب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو سالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ گائز، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.